بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، ایک خاتون نے ایک خط لکھا جو کہ سونے کے پانی سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ وہ خاتون لکھتی ہے کہ میرے پیارے شوہر، میرے پیارے بھائی، میرے پیارے بیٹے، گھر سے باہر نکلتے ہی آپ کو دو قسم کی خواتین ملیں گی۔ خواتین کی پہلی قسم وہ عورت جو عزیز مصر کی بیوی کی طرح بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس نے اپنے آپ کو خوبصورت بنایا ہے، خوشبو لگا رکھی ہے اور میک اپ کیا ہے، اور اس کی زبان حال ہر دیکھنے والے کو کہتی ہے میں تمہارے لیے تیار ہوں۔ خواتین کی دوسری قسم وہ عورت جو پردہ کرتی ہے اور حجاب کرتی ہے، لیکن حالات نے اسے اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے باہر جانے پر مجبور کر دیا، اور وہ زبان حال سے گویا حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی طرح یہ کہتی ہے جب تک چرواہے چلے نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلائیں گی۔ میرے بھائی، میرے بیٹے، پہلی قسم کی عورت کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح برتاؤ کرو، اپنی نگاہیں نیچی رکھو اور کہو اللہ کی پناہ، جبکہ دوسری قسم کی عورت کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا برتاؤ کرو، شائستگی سے ان کی مدد کرو اور اپنا رستہ لو۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، اور اس نے ان بکریوں کو پانی پلایا اور پھر سائے میں چلے گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی عفت و پاک دامنی ان کے عزیز مصر بننے کا ذریعہ بن گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک اچھی بیوی اور پناہ دی تھی۔ اے اللہ، ہمیں عفت اور پردہ عطا فرما۔ یاد رکھو، عورت کا لباس اس کے باپ کی پرورش، اس کے بھائی کی غیرت، اس کے شوہر کی مردانگی، اس کی ماں کی فرما برداری پر دلالت کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اس کا یہ احساس کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے، ترجمہ، تو انہوں نے مریم سے کہا اے ہارون کی بہن، تیرا باپ برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں فحشا نہیں تھی۔ انہوں نے اسے، اس کے بھائی، اس کے والد اور اس کی ماں کی یاد دلائی، کیونکہ ان رشتوں کے نیک سیرت ہونے سے عورت کی اصلاح ہوتی ہے۔ ایک لڑکی کہتی ہے جب میں کسی لڑکی کو دیکھتی ہوں جس نے اپنے آپ کو سنوارا ہے اور اپنی عریانیت میں مبالغہ آرائی کی ہے، تو میں اس کے والدین کی طرف دیکھتی ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ کا فرمان یاد آتا ہے انہیں روکو، وہ ذمہ دار ہیں۔ تو میری حیا میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ کہیں میری وجہ سے میری ماں سے پوچھ گچھ نہ ہو۔ سچی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اس طرح کے عنوانات پر سوشل میڈیا پر بات چیت کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حوالہ سبق آموز کہانیاں۔